نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ہر دو فریق کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ ہم تمام صحابہ کا ادب بھی کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں، اور تمام اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں اور ادب بھی کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھ لیجئے، ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ چند سے کرنی اور چند سے نہیں کرنی ہے۔ جو شخصیات پسند آ گئی ان سے محبت کرو، جو نہیں پسند آتی ان کے ساتھ آپ محبت نہیں کر سکتے۔ تجھے پسند آئے یا نہ آئے، جو مصطفیٰ کو پسند آ گئے نا ان کے ساتھ تو محبت کرنی پڑے گی۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، نمبر ایک، پہلی بات۔ نمبر دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ان کا جب بھی تذکرہ کرنا ہے یا قرآن سے کریں گے یا حدیث سے کریں گے، تاریخ سے نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے کیا تاریخ کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا مانتا ہوں، پر تاریخ کا ہر وہ حصہ مانتا ہوں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ غور کریں گے، آپ کو ایک ایک بات خود بخود بولنا چاہیے۔ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہی نہیں ہے، میں اس تاریخ کو کیا کروں؟ چونکہ تاریخ والے کا جی چاہے جو مرضی لکھ دے، میں تو وہ مانوں گا جو میرے خدا نے فرمایا یا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ اس الجھن سے ہم نکل جائیں گے تو ہمارے مسئلے سارے کے سارے حل ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کا ایک سوال ہوگا، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کہیں گے کہ جب صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا ہے تو پھر قرآن و حدیث کیوں؟ یہ آپ نے کیوں کہا ہے؟ سنیے، اس لیے یہ جو ہستیاں ہیں یہ قرآنی ہستیاں ہیں، یہ تاریخی نہیں ہیں۔ تو جب یہ تاریخی ہستیاں ہی نہیں تو میں تاریخ سے ان کا تعارف کیوں کرواؤں؟ یہ قرآنی ہستیاں ہیں تو میں قرآن سے کرواؤں گا نا۔ توجہ نہیں فرما رہے، دو بندے ابھی بھی موبائل لے کے بیٹھے ہوئے، پتر پالا جیب دے وچ، تینوں ہاں سنیا جلدی جلدی پالو جیب دے وچ، ہن نہ دوبارہ نہیں تو میں جمع کر لینا جے۔ تے گلاں بڑیاں ٹاپ دیاں جے، میں تانوں آکھیا ایرا بندہ پیا، ایرا۔ توجہ ہے سارے دی؟ ایڈی بھی ٹھٹ کو نہیں جڑا محسوس کیتے بیٹے، سبحان اللہ، میرے کن تے آنی چاہیے تہاڈی۔ اب آئیے ذرا دوبارہ پھر سن لیجئے، ان کا تعارف ہم قرآن سے کروائیں گے چونکہ یہ قرآنی ہستیاں ہیں۔ تو پھر تاریخ پڑھ کے میں ان کے تعارف کیوں کرواؤں؟ میں قرآن پڑھوں گا، اور جب قرآن پڑھیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تاریخ کے سارے فتنے اس غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ یہ ہے دوسری بات۔ اب ذرا تیسری بات بھی سمجھیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابی اور اہل بیت کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں جیسے ہماری سوسائٹی کے لوگوں کے دو ٹولے ہوتے ہیں، ہم عمومی طور پہ کہتے ہیں یار ساڈے پنڈ دے وچ لوگ تراندے نے لیکن کچھ چنگے نے تے کچھ مندے نے، یعنی دو ہی ٹولے ہوتے ہیں نا، اچھے اور برے۔ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ذرا غور کیجئے اس بات کو نا، اگر دل پہ لگے تو بولیے ورنہ نہیں۔ ان میں کوئی مائی کلال یہ دو ٹولے نہیں کر سکتا، پارٹیشن نہیں کر سکتا کہ کچھ اچھے تھے اور کچھ معاذ اللہ برے تھے۔ جو صحابی ہیں یا اہل بیت ہیں وہ سب کے سب اچھے ہیں، ان میں یہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے۔ اور جب تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، وہ سارے اچھے ہیں، تو ان سے محبت کرنے والے بھی اچھے ہیں، ان سے نفرت کرنے والے کبھی اچھے ہو سکتے نہیں۔ یہ یاد رکھ لیجئے۔ یہ تھی تیسری بات کہ ان کے اندر یہ دو ٹولے نہیں بنا سکتے آپ کہ کچھ اچھے ہیں اور کچھ برے ہیں، یہ ہے ہی نہیں، کیونکہ تمام علماء نے، ملت اسلامیہ نے احادیث سے اس بات کو واضح کر دیا، یہ جتنے بھی صحابہ ہیں، صحابہ تو کلہم عدول، فرمایا جتنے صحابی ہیں وہ سب کے سب اچھے ہیں۔ بس ختم، بس ختم، فائنل۔ کوئی اور دوسری بات ہم کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ جتنی مرضی تاریخ کی کتابیں اٹھائے، اس کو بولا ہے تاریخ چوکے پہ دوڑ جا، اسی یا قرآن من نہیں تے یا مصطفیٰ دا فرمان من نہیں، بس تیری تاریخ کو ہم نہیں مان سکتے۔ یہ تھی تیسری بات۔ اگر جاگ رہے ہیں تو چوتھی بھی سنا دوں آپ حضرات کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اور اہل بیت ہیں، ان کے بارے میں یہ دو ٹولے تو آپ بنا ہی نہیں سکتے کہ یہ اچھے ہیں یا معاذ اللہ یہ برے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا، سب اچھے ہیں۔ لیکن جو بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، توجہ ہے آپ سب حضرات کی، اس کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں، میں ہوں یا آپ ہیں، ایک ہے میرا ظاہر، ایک ہے میرا باطن۔ بس اوقات کئیوں کا ظاہر اچھا ہوتا ہے، باطن نہیں ٹھیک ہوتا۔ لیکن نبی پاک کے جو صحابہ اور اہل بیت کے احباب ہیں، ان کو اللہ نے وہ شرف عطا کیا ہے، ان کا ظاہر تو ٹھیک ہے ہی ہے، ان کے باطن کو بھی میرے رب نے ٹھیک فرما دیا ہوا ہے۔ قرآن کے اندر باقاعدہ مہر لگ گئی۔ آپ کہیں کہ کہا، ویسے تو اللہ نے یہ بھی فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا،
फरमाया ये है जो पक्के मोमिन हैं। बल्कि दूसरी रिवायत, दूसरी आयत तय्यबा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद इरशाद फरमाया कि ए महबूब, ये जो तेरे सहाबी इनके बारे में रब का क्या फैसला है, वअलज़महुम कलिमतत तक़वा, फरमाया जो तकवे की बात है हमने तेरे सहाबियों के दिलों में फिट करके रख दी है। इनका जाहिर भी ठीक है, इनका बातिन भी ठीक है। अगर आपको ये चार बातें समझ आ जाएं तो अगली सारी बात आपको समझ आ जाएगी कि हमने सहाबा और अहले बैत का अदब भी करना है, हया भी करना है। जब भी इनका जिक्र करना है, या कुरान से या हदीस से। इनके दो टोले नहीं हो सकते, ये सभी अच्छे हैं और फिर इनके दिलों में भी तकवा है। अगर ये चार बातें आपको समझ आ जाएं तो अगली सारी बात समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। और वो क्या है? वो ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत, इन सब के बारे में नजरिया ये है, अल्लाह की रहमत से ये सारे के सारे जन्नती हैं।